حضور، نمازی کے آگے سے دو آدمیوں کے گزرنے کا طریقہ آپ نے ارشاد فرمایا، برائے مہربانی اس کا عملی طریقہ بھی بتا دیجیے۔ اس کا عملی طریقہ جو ابھی مدنی پھول بیان ہوا دو شخصوں کے گزرنے کا، اس کا عملی طریقہ آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، گویا یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم دونوں نکلنا چاہتے ہیں۔ اب دو ہو یا سو ہو، وہ میں ایک طریقہ بتاؤں گا کہ اس سے جتنے چاہیں سائیں بھائی نکل سکتے ہیں۔ تو ہم دونوں گویا نکلنا چاہتے ہیں یہاں سے، تو ایک عیسائی بھائی ان کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو جائے، اور بالکل ان کی سیدھ میں کھڑے ہو جائیں۔ یہ کھڑے ہوئے سیدھ میں، ٹھیک ہے نا۔ اب میں یہاں سے نکل گیا، بغیر گناہ کے نکل گیا۔ اب یہ اگر ادھر آ جائیں گے تو یہ گناہگار ہو جائیں گے، تو اب ان کو بھی نکالنا ہے مجھے، تو اب میں ان کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا، ان کے لیے میں سترا بن گیا۔ اب یہ نکل گئے، اب میں جہاں سے آیا تھا چلا گیا، تو بغیر گناہ کے ہم دونوں نکل گئے۔ تو اس طرح ایک اگر کھڑا ہو جائے نا، تو اب 1000 آدمی بھی نکلنا چاہیں تو نکل جائے۔ یہ فارمولہ جو ہے یہ ہزاروں کو کام آ سکتا ہے۔ حرمین طیبین میں اس کی بہت ضرورت پڑتی ہے، بھیڑ ہوتی ہے، لوگ ہر جگہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو گزرنے کے لیے اگر یہ طریقہ کار آپ مووی میں دیکھ کر ذہن نشین فرما لیں گے تو انشاءاللہ بغیر گناہ کے آپ گزر سکیں گے۔ ہاں، دوران طواف گزرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، دوران طواف تو گزر سکتے ہیں، لیکن بغیر طواف کے نہیں گزر سکتے۔ اور وہاں بے تکلف لوگ گزرتے ہیں نمازیوں کے آگے سے، اور یہ شاید سمجھتے ہیں کہ یہاں معاف ہے، ایسا نہیں۔ براہ کرم نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو سترا بنا کر گزرنے کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیجیے۔ لبیک۔ یہ کہ جیسے کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرے لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں، تو اگر اس گزرنے والے کو آڑ بنا کر گزر گیا تو گزرنے والا گناہگار ہے جو نمازی کے آگے سے گزرا، اور جس نے آڑ بنائی اس کو وہ گناہ سے بچ گیا، گزرنے کے گناہ سے بچ گیا۔ یہ جیسے ایک گزر گئے، میں ان کی آڑ میں گزر گیا، تو اب اگر یہ نمازی ہیں جیسے نمازی کے آگے سے گزرے تو یہ گناہگار ہوں گے، اور میں چونکہ ان کو سترا بنا کر گزرا تو میں گناہگار نہیں ہوں گا۔ لیکن یہ کہ اس میں دل سوزی ہونی چاہیے، اور اگر ظن غالب آتا ہے کہ میں اس کو سمجھاؤں تو یہ مان جائے گا، تو سمجھانا واجب ہو جائے گا کہ اس کو بھی گناہ سے روکا جائے، اور کسی کے گناہ کرنے پر خوش نہ ہوا جائے کہ چلو یہ کوئی گزرے تو وہ گناہ کرے اور میں گناہ سے بچوں گا، تو یہ بھی کسی کے گناہ کرنے کا خوشی خوشی انتظار، یہ بھی گناہ میں شمار۔ تو اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم امر بالمعروف کے ساتھ ساتھ نہی عن المنکر پر بھی کاربند ہوں۔ امر بالمعروف یعنی کہ نیکی کا حکم کرنا، گویا نیکی کی دعوت دینا، اور نہی عن المنکر یعنی گناہوں سے لوگوں کو منع کرنا۔ تو گناہوں سے منع کرنا تو بعض صورتوں میں واجب ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ جیسے کہ اس کو جو گناہ کر رہا ہے ہمارا ظن غالب ہے کہ ہم اس کو منع کریں گے تو یہ اس گناہ سے باز آ جائے گا، تو اب اس کو منع کرنا واجب ہو جائے گا۔ یہ واجب تو بہت زیادہ ترک ہوتا ہے لوگوں کا، ایسے ہزاروں مواقع آ سکتے ہیں کہ اگلے کو منع کرو تو لوگ مان جاتے ہیں، لیکن یا شیخ اپنی اپنی دیکھ والا حساب ہے کہ کوئی کسی کو سمجھانے کے لیے بہت کم ہی تیار ہوتے ہیں آدمی۔ تو نوافل اور مستحبات میں انہماک اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر کوئی یہ ذہن بنا لینا کہ میں لوگوں کی نماز کی اصلاح کروں گا، بیٹھ جائے۔ جس نے نماز میں غلطی کی اس کو پیار محبت سے سمجھانا شروع کر دیا کہ دیکھیے یوں انگلیاں رکھنی چاہیے، تو آپ نے جو پاجامہ اٹھایا سجدے میں جاتے ہوئے تو پاجامہ نہیں اٹھانا چاہیے، تو ظن غالب ہوگا یہ مان جائے گا۔ تو یہ اس کو اس کی غلطیاں بتائی جائیں احسن طریقے پر، پیار سے محبت سے، لیکن یہ دیکھ لیں کس کو بتا رہے ہیں،
ایسا نہ ہو کہ امام صاحب کو آپ غلطیاں بتانے جائیں اور وہ آپ سے ناراض ہو جائیں. تو اگر کوئی بڑی شخصیت کا مالک ہے، امام صاحب ہیں یا ایسا کوئی معاملہ ہے کہ بزرگ ہیں، تو ان کو پھر اس کا طریقہ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کتاب میں وہ مسئلہ نکال کے لے جائیں. جیسے نماز کے احکام، بہتر یہ کہ باہر شریعت لے جائیں. باہر شریعت میں وہی مسئلہ جس کی غلطی آپ نے ان میں پائی، آپ ان کو وہ مسئلہ نکال کر یہ نہیں بولیں کہ آپ نے غلط کیا اور یہ دیکھو مسئلہ یوں لکھا ہوا ہے، بلکہ طریقہ اس کا ایک حکمت عملی کا یہ کہ ان کو اس امام صاحب کو یہ دکھائیں کہ حضرت یہ مسئلہ جو لکھا ہوا ہے مجھے سمجھائیے نا کہ اس کا مطلب کیا ہے. یہ انگلیاں رکھنے کا جو لکھا ہے تو انگلیوں سے مراد کیا ہے؟ کیا ہم انگلیوں کو یوں موڑ کے رکھیں تو صحیح ہے، یا میں یوں رکھوں؟ دیکھ تو لیجئے ذرا، میں انگلیاں سجدے کی صحیح رکھتا ہوں. حضرت ناک کہاں سے دبے گی، نوک دبے گی، ہڈی دبے گی، پیشانی کیسے جمانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس طرح اگر آپ ان کو یہ سوال پوچھیں گے نا، اور ان کو یہ شبہ، یعنی ان کو یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ یہ مجھے سکھا رہا ہے. آپ بالکل یعنی کہ طالب علم کی حیثیت سے اس کو پوچھیں گے. تو اگر بالفرض ان کی توجہ نہیں تھی تو بہت ممکن ہے کہ اس طرف ان کی توجہ چلی جائے گی کہ یہ بھول تو میں بھی کرتا ہوں، اور عین ممکن ہے کہ ان کی اصلاح بھی ہو جائے اور کسی قسم کا فساد پیدا نہ ہو. الحکمت و دالت المومن، حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.